بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انٹرنیشنل کوڈ آف زولوجیکل نامنکلیچر ICZN میں موجود آرٹیکل 23 پرنسپل آف پرائرٹی کے حوالے سے۔ اسٹیٹمنٹ آف دا پرنسپل آف پرائرٹی یہ ہے کہ جو ویلڈ نیم ہوگا کسی بھی اسپیشیز کا وہ اولڈسٹ اویلیبل نیم ہوگا، اور پرائرٹی جو ہے وہ ویلڈ سینونیمز کو، پریسیڈنس آف ہومونیمز کو اور کریکٹنیس آف سپیلنگ کو دی جائے گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرائرٹی ہوگی وہ سینونیمز کو ہوگی، ہومونیمز کو ہوگی، اور جو سپیلنگ کی کریکٹنیس ہے، یہ تینوں کے رولز جو ہیں وہ آگے ڈسکس ہو جائیں گے۔ پرپس کیا ہے؟ پرپس جو ہے اس کوڈ کا، جو آرٹیکل 23 ہے پرنسپل آف پرائرٹی، اس کا یہ ہے کہ جو جتنے بھی سائنٹیفک نیم ہے ان کو سٹیبلٹی دینا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے جو پہلے سے نام جو چلے آ رہے ہیں ان کو کھاڑ بچھاڑ کے رکھ دینا، بلکہ اس کے لیے ایسے جو ہے اس کے اندر فلیکسیبلٹی رکھی گئی ہے کہ ان ناموں کو جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں اگر وہ ویلڈ ہیں، اس کوڈ کے مطابق جو ہے وہ اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں، تو ان ناموں کو سائنٹیفک جو اینٹیٹیز ہیں، اسپیشیز ہیں، جنس ہیں، فیملیز ہیں، ان کے ناموں کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اپلیکیشن ٹو سینونیمی۔ دا پرنسپل آف پرائرٹی یہ کہتا ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ پریویسلی اسٹیبلش ٹیکسا جو ہیں، یعنی اسپیشیز ہیں یا جنس ہیں یا فیملیز ہیں، ان کو آپ بعد میں ایک رینک، ایک ٹیکسن کے طور پہ کنسیڈر کریں گے، تو آپ جو ہے پرنسپل آف پرائرٹی جو ہے اس کے مطابق ان کا نام ڈیٹرمن کریں گے۔ اور پرنسپل آف پرائرٹی یہ کہتا ہے کہ ویلڈ نیم جو ہوگا اولڈسٹ اویلیبل نیم ہوگا، اور دوسرا اس کا جو سیکنڈ ویو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو نام آپ کنسیڈر کر رہے ہیں ڈیٹ مسٹ پروموٹ اسٹیبلٹی آف نیم، کہ اسٹیبلٹی آف نیم کو وہ پروموٹ کرے، اور یہی جو ہے پرپز ہے پرنسپل آف پرائرٹی کا۔ ایسے نہیں ہے کہ اگر کوئی نام جو ہے وہ پہلے جو ہے بہت زیادہ مستعمل ہے اور وہ یوزیج میں ہے، تو آپ اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر کے کوئی نیا نام انٹروڈیوس کر دیں گے۔ اگر وہ ادروائز ویلڈ نیم ہے تو آپ اس کو کنسیڈر کریں گے۔ اسی طرح فیملی گروپ نیمز جو ہیں ان میں سفکس لگا کے تو ان کے اندر چینجز کر دی جاتی ہیں، لیکن صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو آتھر کا نام ہے اور ڈیٹ ہے وہ چینج نہیں کیے جائیں گے۔ جو اسپیشیز گروپ ہیں ان کو لیٹن اور لیٹنائز کر دیا جاتا ہے، اور ان میں یہ ہے کہ جو جینڈر ایگریمنٹ ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یعنی اگر جو جنس کا نام جو ہے وہ میسکولن ہے اور جو اسپیسیفک ایپیتھیٹ ہے، یعنی سائنٹیفک نیم کا جو سیکنڈ پارٹ ہے، دوسرا جو ورڈ ہوتا ہے، اگر وہ فیمینن ہے تو یہ جینڈر ایگریمنٹ نہیں ہوگا، تو دونوں ان ایگریمنٹ ہونے چاہیے کہ دونوں فیمینن ہونے چاہیے، دونوں میسکولین ہونے چاہیے۔ پرنسپل آف پرائرٹی یہ بھی کہتا ہے کہ جب بھی کوئی ٹیکسن جو ہے وہ ایلیویٹ ہوتی ہے یا ریڈیوس ہوتی ہے اپنی ٹیکسانومک ہیرارکی میں، تو اس سے جو ہے اس کا جو نام ہے وہ افیکٹ نہیں ہوگا، اور ایسی صورت میں کیا ہوگا، پرنسپل آف کوآرڈینیشن جو ہے وہ اپلائی کرے گا۔ اور پرنسپل آف کوآرڈینیشن جو ہے وہ فیملی گروپ کے لیے، جنس گروپ کے لیے اور اسپیشیز گروپ کے لیے ایکٹ میں بہت اچھی طرح سے ڈیفائن ہے۔ پرنسپل آف پرائرٹیز جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے ایون اف اینی پارٹ آف این اینیمل از نیمڈ بفور دا ہول اینیمل اور 2 or more generations, forms, stages, sexes of a species are named as different nominal taxa. A name was established before 1931 on the work of an extant animal before one was established for the animal. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ 3 کنڈیشنز ہیں جس میں پرنسپل آف پرائرٹی جو ہے وہ اپلائی ہوگا۔ ایک نمبر 1 یہ ہے کہ اگر اینیمل سے پہلے اس کے کسی پارٹ کی وجہ سے اس کا نام رکھ دیا گیا، یا اس کی جنریشنز یا سٹیجز یا سیکسز کی وجہ سے اس کا نام رکھ دیا گیا، یا 1931 سے پہلے اس کا جو نام ہے وہ اسٹیبلش ہو چکا تھا اور بعد میں جو ہے وہ اینیمل جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا، یعنی اسی جو ICZN ہے اس کے تحت گورن ہوا۔ پرنسپل آف پرائرٹی جو ہے وہ اس کے اندر جو پرنسپل آف کوآرڈینیشن فیملی گروپ کے لیے، جنس گروپ کے لیے، اسپیشیز گروپ کے لیے، وہ یہ کہتا ہے کہ a name established for a taxon at any rank in the family group is deemed to have been simultaneously established for nominal taxa at all other ranks in the family group, genus group and species group. کہ اگر کسی فیملی کے اندر کسی کے اندر کوئی نام جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا ہے، تو اس فیملی کی تمام کیٹیگری، یعنی اس کی جو سب فیملی ہے، اس کا جو ٹرائب ہے، تو وہی نام جو ہے وہاں پہ بھی سائملٹینیسلی اسٹیبلش ہو جائے گا۔
اسی طرح جو پرنسپل آف پرائرٹی ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب آپ جنیرک نیم جو ہے یا سب اسپیشیز کا نیم جو ہے وہ آپ لکھیں گے تو وہ انٹرپولیٹ کرے گا، یعنی آپ پیرنتھیسس میں ان کے نام لکھیں گے. The principle of priority does not apply to names applied to infra subspecific entities. یعنی جو ٹیکسا سب اسپیشیز سے نیچے ہیں، ورائٹی، اسٹرین ایٹسٹرا، تو وہاں پہ پرنسپل آف پرائرٹی جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوگا. پرنسپل آف پرائرٹی یہ بھی ڈٹرمن کرتا ہے کہ اگر کوئی جو اینٹیٹی ہے، کوئی آرگنزم ہے، وہ پہلے جو ہے وہ سب سپیشیز یا سپیشیز کے طور پہ اسٹیبلش نہیں تھا اور بعد میں وہ سپیشیز ہے یا سب سپیشیز کے طور پہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے، تو پھر جو لا آف پرائرٹی ہے یا پرنسپل آف پرائرٹی آف نیم والا جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپلائی ہوگا. نیکسٹ یہ کہ پرنسپل آف پرائرٹی جو ہے وہ اس وقت بھی استعمال ہوگا کہ جب کوئی آتھر یا کوئی ٹیکسانومسٹ یہ دیکھتا ہے کہ جو پرنسپل آف سینونیمی ہے وہ ورک نہیں کر رہا، یا جو سینئر سینونیم ہے وہ جو ہے ایرنوس ہے، اس میں غلطی ہے، خامی ہے، تو ایسی صورت میں وہ ان اویلیبل یا انویلڈ ہو جائے گا. تو اس وقت وہ جو ہے وہ جونیئر سینونیم جو ہے وہ کنسیڈر ہو جائے گا. اور یہ بات تو پرنسپل آف پرائرٹی پہلے سے ہی جو ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جب تک کوئی نام جو ہے وہ اویلیبل ہوگا، ویلڈ ہوگا، وہ ریجیکٹ نہیں ہو سکتا، چاہے کسی بھی وجہ سے وہ ان اپروپریٹس یا انکریکٹ اسپیلنگ کی وجہ سے یا ٹاٹونیمی کی وجہ سے وہ ان ویلڈ جو ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ دیٹ ول ریمین ایز اے ویلڈ نیم. اپلیکیشن آف ہومونیمی یہ ہے کہ جو پرنسپل آف پرائرٹی ہے یہ بھی کہتا ہے کہ جو ہومونیمی کا پرنسپل ہے وہ جو ہے وہ پوری طرح سے اپلائی ہوگا جب آپ پرنسپل آف پرائرٹی کی جو ہے اس کو آپ کنسیڈر کر رہے ہوں گے فار نومنکلیچر آف اسپیشیز، جینس اور فیملیز. پرنسپل آف پرائرٹی جو ہے وہ ویلیڈیٹی اور اسٹیبلٹی آف نیمز کو کنسیڈر کرتا ہے، جبکہ پرنسپل آف ہومونیمی کہتا ہے کہ when two or more taxa are distinguished from each other they must not be denoted by the same name. کہ جب دو سپیشیز ہیں مختلف تو ان کا ایک نام نہیں ہو سکتا، تو پرنسپل آف ہومونیمی جو ہے وہ اپلائی ہوگا. نیکسٹ اپلیکیشن ٹو اسپیلنگس، کہ اسپیلنگس جو ہے وہ کیسے ہوں گے، کہ ان میں اگر پرابلم آ جاتی ہے تو ان کو آپ نے کیسے ایڈریس کرنا ہے. The principle of priority applies to the spellings of an available name unless an incorrect spelling has been preserved. ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی جو انکریکٹ اسپیلنگ ہوتی ہے اس کو وہ جو ہے وہ پریزرو ہو جاتی ہے، یعنی وہ یوزیج میں یا لٹریچر میں اتنا زیادہ استعمال ہو جاتے ہیں کہ اب ان کو ٹھیک کرنے سے مزید پرابلم ہو جاتی ہیں، تو ان ناموں کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے. ایکسیپٹنس آف اوریجنلی فارمڈ اسٹیم اینڈ مینٹیننس آف کرنٹ اسپیلنگ، اسی صورت میں ان کو قبول کر لیا جاتا ہے.